اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن میں استنباط کرتا ہے یا قرآن میں استنباط تب کر سکتا ہے جب قرآن رسول سے ملا ہو. اگر وہاں بھی آپ کوئی اور کہانی لے کے آ جائیں تو وہ قرآن میں استنباط سے بھی رہ جائے گا. ابھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن ہمیں رسول سے ملا ہے. رسول سے ملے ہوئے قرآن سے آپ استنباط کر سکتے ہیں. اہل بیت سے ملی ہوئی حدیث سے آپ استنباط کر سکتے ہیں. اس لیے کہ حدیث کا دوسرا راستہ تو بند ہو گیا تھا, ہے ہی نہیں. کوئی راستہ ہو تو مقایسہ ہو نا کہ بھئی یہ والی حدیث لیں یا یہ والی حدیث لیں. یہ حدیث بند ہے. اس کے بعد ایک پروگرام آپ نے ڈاکٹر صداقت صاحب کے ساتھ کیا, وہ جو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ رافضیوں کا فیضان ہے اور 16,000 18,000 فگر دے رہے تھے. کہ وہاں بھی سوال یہ ہے کہ اس وقت علماء کو ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی کہ آج تو وہ رافضیوں کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, ان سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی کتابوں کو اپنے کتاب خانوں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اتنی حدیثیں رافضیوں سے لے لی. سوال مجھ سے پوچھا جی میں آپ بتا دیجئے, میں بھی جواب دے دوں, سب کو ویسے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے اس کا جواب. میں تو یہ سمجھا ہوں حضرت کہ چونکہ باقی سب نے تو منع کیا تھا نا حدیثیں لکھنے کا, تو حدیثیں صرف رافضیوں کے پاس ہی تھی, یعنی ان لوگوں کے پاس جو امام علی کے شیعہ تھے ان کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی تھی, باقی کسی کے پاس حدیثیں موجود نہیں تھی. اس لیے جب بعد میں بخاری اور احمد بن حنبل یہ لوگ مجبور ہوئے انہوں نے وہاں سے دین لینے پہ, اس کے علاوہ نہیں تھا نا, تھا ہی نہیں, وجود ہی نہیں تھا. وہی تھا. تو اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ فقہ العال نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی فقہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں حدیث اہل بیت کے سلسلے سے نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو تھوڑا بہت ہے وہ اسی سرچشمے سے ہے, فیضان روافض ہے. فیضان روافض ہے. اب اسی سرچشمے پہ جب آپ کو بلائیں تو آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس تو جو اس میں سے چند قطرے پہنچے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ہو گیا, آپ کہاں سے معتبر ہو گئے؟ آپ کا سارا اعتبار ادھر سے ہے. صحیح. اچھا یہاں تک تو چلیں, ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مباحثے سے یا اس ٹاک سے, گفتگو سے بہت سارے سوالات ان کے حل ہوئے ہوں گے انشاءاللہ, یا سوالات پیدا ہوئے ہوں گے, نئے سوالات. جیسے میرے ذہن میں ابھی ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اہل بیت کی فقہ ہے اور ہم مان لیتے ہیں صحیح ہے, تو پھر شیعوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کی تو ڈائریکٹ تو فقہ کی پیروی نہیں کر رہے, یا تو آپ عراق کے مرجع کی پیروی کر رہے ہیں یا ایرانی مرجع کی پیروی کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں نا. اہل البیت تو آج موجود نہیں ہے اس طرح جس طرح اپنی حیات کے ساتھ. تو یہ تو آپ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور غیر معصوم کے اوپر آ گئے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کسی غیر معصوم کی پیروی نہیں کرتے. یہ تقلید کرنا پیروی نہیں ہے؟ کوئی غیر معصوم کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں اس کے منہ پہ دے مارے. تم ہوتے کون؟ جسے میں نے پہلے دوسروں کے لکھا ہے وہ یہاں بھی یہی کہوں گا. اگر اہل بیت ہے تو ہے, نہیں ہے تو آپ کون ہو بھائی؟ آپ کے کہنے پہ چلیں ہم, آپ کی پیروی کریں, ہمیں اس کا کہاں سے حکم ہے؟ یہ جو فقہا جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, ہمارے کچھ جاہل کہتے ہیں کہ آپ ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی, ائمہ کی پیروی ہوتی ہے, ائمہ کی اطاعت ہوتی ہے. مجتہد کی پیروی نہیں ہوتی, مجتہد کی اطاعت نہیں ہوتی, مجتہد کی تقلید ہوتی ہے. صحیح. تقلید گلے میں پھندے ڈالنے کو کہتے ہیں. جتنے بیچارے جاہلوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ تو ہم نے ایک پھندا ان کے گلے میں ڈال دیا کہ بھئی میں بجائے اس کے خود بیٹھ کے اپنی ساری زندگی رائے اہل بیت کو نکالوں, آپ میرے طرف سے نکال دیں اور آپ کی اس بات پہ میں بھروسہ کر لوں گا کہ یہ اہل بیت کی رائے ہے. اور وہ پھندا میں نے آپ کے گلے میں ڈال دیا. کل کو کوئی مشکل ہوگی میں کہوں گا اس نے مجھے کہا تھا یہ اہل بیت کی رائے, میں نے اس پہ اعتماد کیا تھا. اس اعتماد کے بھی پھر وہ ہیں شرائط ہیں. آپ ہر کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے, ہر کسی کے پیچھے نہ نماز پڑھ سکتے نہ ہر کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں. اس کو بھی اپنی پوری زندگی کا ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ مقام افتاء تک پہنچتا ہے. آپ کے احترام کے ساتھ آپ مفتی ہیں, آپ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ میں آپ سے عمر میں بھی زیادہ ہوں,
اور عمر میں جتنا زیادہ ہوں اتنا زیادہ میں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور میں نے محنت بھی بہت کی ہوئی ہے، لیکن میں مفتی نہیں ہوں، میں صاحب نظر ہوں، میں نظر رکھتا ہوں، میں درس سے اجتہاد دیتا ہوں، لیکن میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس جگہ تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمارے یہاں تو 2 سال ہے حضرت، تو پڑھ لیے اور بس آپ مفتی ہیں۔ ہاں، تو اگر وہ اعتراض آپ ہم پہ کرتے ہیں تو وہ اعتراض آپ کے اوپر بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر معصوم کی پیروی کرتے ہیں، نہیں، غیر معصوم کی پیروی ہمارے لیے، ہمارے عقیدے کے تحت غیر معصوم کی پیروی آپ کو سیدھا جہنم لے جاتی ہے۔ اچھا، ہو ہی نہیں سکتا وہ جنت لے جائے، جنت تو وہ جائے نا جو خود جا رہا ہو، جو خود جنت نہیں جا رہا ہو آپ کو جنت کیسے لے جائے گا؟